کو شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹ لیے، اس کا ہار بنایا۔ ہند نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو کچا نگلنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے چچا کی لاش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک کر رو پڑے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں اور بھی شہیدوں کی لاشیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ جذباتی ہو گئے۔ آپ نے یہاں تک کہا، زاد المعاد کو پڑھیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ان مکہ کے ظالموں پر اللہ نے ہمیں کسی دن غلبہ دیا تو میں ان کے 30 لوگوں کو مسلح کر دوں گا۔ یہ کلمات فرط جذبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، اور آپ کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ لوگوں کی مشقیں کس دی گئیں، لوگ سونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی بھی اپنے خیموں کی طرف سونے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے گزر ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آواز دیگر سنی، ہمت جٹائی، ابو بکر صدیق کو تیار کیا گیا۔ نبی کا دیوانہ صدیق دروازے پر دستک دیتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اندر جاتے ہیں، سوال کرتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بے چینی کا، آپ کی اس پریشانی کی، آپ کی اس گھبراہٹ کا کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ عرض کیا کہ صدیق، چچا کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، قیدیوں کو کس دیا گیا ہے، چچا کے کراہنے کی آواز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم ہو تو ان کے بند ہم ڈھیلے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بند ڈھیلے ہی کرنے ہیں تو سارے لوگوں کے بند کو ڈھیلے کر دیا جائے، اس لیے کہ محمد کو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم منصف بنا کر کے بھیجا ہے۔ چچا کا جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ دوسرے کا کیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ معاملہ صرف چچا اور بھتیجے کے رشتے سے جڑا تھا، جو صاف طور سے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسان تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مکہ سے تشریف لائے تھے، وہ بھی قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ جب قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے تو فدیہ کے طور پر دیگر لوگوں نے جو کچھ من سے ہو سکا وہ پیش کیا، لیکن آپ کی بیٹی زینب نے وہ قیمتی ہار جو بوقت رخصتی ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، عمر بن عاص کی رہائی کے لیے وہی ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ تڑپ اٹھے۔ ایک طرف بیٹی کی غربت کا معاملہ باپ کے سامنے تھا، دوسری طرف مشکل موقع پر ساتھ دینے والی مرحومہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد تازہ ہو گئی، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا خصوصی ہار تھا جو انہوں نے بوقت رخصتی اپنے بیٹی زینب کو دیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ساتھیوں اگر اجازت ہو تو زینب کا یہ ہار اس کو واپس کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت کی کیا بات ہے، آپ اس کو واپس کر دیجیے۔ لیکن یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو بالائے طاق نہیں رکھا۔ آپ نے عمر بن عاص کے لیے رہائی یہ قرار دی کہ تم ہماری بیٹی، نبی کی بیٹی کو مکہ سے لا کر کے مدینہ واپس کر جاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلوار دیجیے ہر شخص کو اور وہ اپنے قریبی کو اپنے ہاتھوں سے مار کر کے اسلام کی محبت کو ساری محبت پر غالب کر دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تو اتفاق یہی ہوا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑی، آپ کو حکم دیا گیا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی
کہ وہ کفر کی طاقت کو توڑنے سے پہلے فدیہ لے کر کے ان کی رہائی کر دی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسان تھے بلکہ آپ سے چوک بھی ہوئی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ کو آگاہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس نماز کے بعد گزرتے تھے، باری ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے تو مغافیر ایک چیز ہوتی ہے جو شہد کی مانند ہوتی ہے، آپ شہد پیتے تھے، لیکن بیویوں نے پلان بنایا اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیویوں کے پاس دوسری بیویوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ آج سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، قرآن میں محبوبانہ انداز سے اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی اور حکم ہوا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اس چیز کو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، چوک بھی ہوئی ہیں، بشری تقاضے کے مطابق بھول بھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات واضح کر دینے کے بعد میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری عوارض یعنی بیماریاں بھی لاحق ہوتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم اللہ ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسان تھے بلکہ انسان کا تقاضا ہے بیمار ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے۔ لبید ابن عاصم کی بیٹی نے، ایک یہودن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارک پر گرہ لگا دی اور اس کو کسی کنویں میں دفن کرا دیا۔ موعظتین نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گری گری رکھنے لگی۔ میرے بھائیو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشری تقاضے کے مطابق آپ کو یہ ساری باتیں پیش ہوتی تھیں۔ آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہوئی۔ روح کی جدائی کے وقت عام انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تکلیف ہوئی، آپ بھی اس سے دوچار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موت کی سخت تکلیف ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ کربا بتا کہ ہائے موت کی سختی، ہائے میرے باپ پر موت کی سختیاں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا بنیا انہ قد حضر من ابیک ما لیس اللہ بتارک منہ احدا لموافات یوم القیامہ۔ پیاری بیٹی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، تمہارے باپ کے پاس وہ چیز آئی ہے موت کی شکل میں جو کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اب ملاقات بروز قیامت ہوگی۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں نے گھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت پریشانی کے عالم میں آپ کبھی چادر مبارک کو اوڑھ لیتے تھے اور کبھی چادر مبارک کو جو ہے اٹھا دیتے تھے۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، آپ اس میں اپنی انگلیاں ڈالتے تھے اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت کی سختیاں برحق ہیں، اس طرح کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے واضح ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں۔ اگر قرآن مجید کا استحصاء کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں، سیرت کے واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بہت سارے دلائل اس بات پر ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا لوگوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا بھی انکار کر دیا۔ اور سیرت نبوی کے نام پر آج لوگوں کے اندر جذباتیت کی بنیاد پر ایک غیر اسلامی عقیدے کو جہاں رواج دیا جاتا ہے، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ رکھا جائے، آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ امتی امتی کہہ رہے تھے، آپ کو صحابہ کرام جب دفن کرنے جا رہے تھے تو آپ اپنی زبان سے امتی امتی کہہ رہے تھے، قبر شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انسانی تعلقات قائم رکھتے ہیں۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ غلط فہمیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، اور سب پر جس طرح موت طاری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت سے دوچار کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مات فهم الخالدون، کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو موت نہیں آئی ہو، آپ پر بھی موت طاری، اگر آپ پر موت طاری ہوئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رہیں گے؟ قرآن کریم میں اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور دو ٹوک لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن سب کے سب اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر موت ہی کی بات تو تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے جذباتیت میں کہا تھا کہ جو شخص کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا تھا، اور آپ نے یہ بات کہی تھی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، سراسر یہ عقیدہ قرآن و سنت کے منافی عقیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش قسمت عورت ہوں جس کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے قفس عنصری سے پرواز کی تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش قسمت عورت ہوں کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ دینی بھائیوں، اگر اس دنیا کے اندر کسی کی زندگی دائمی ہوتی تو انبیاء اور رسول ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے، اور اگر کسی رسول کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملتی تو سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ لیکن قرآن کا یہ قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو چیز بھی دھرتی پر ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہوگا، بڑا ہو چھوٹا ہو، پیر ہو پیغمبر ہو، ولی ہو مرشد ہو، کسے باشد، اللہ کے علاوہ ہر کسی کو موت سے گزرنا ہے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار قرآن کا انکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، یہ اس عقیدے کے خلاف جو صحابہ کے اندر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ آپ کے مرنے کے بعد کبھی ایسا عقیدہ نہیں پایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آئی اور آپ کو میں نہیں پائی تو میں کیا کروں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جانا۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میں دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی نہ کسی دن ہمیں موت طاری ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں بڑے واضح لفظوں میں کہ جس طرح انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خلعت نبوت و رسالت نواز کر کے ان کا مقام بلند کر دیا، اسی طرح میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناحیے سے نبیوں پر موت ضرور طاری کی ہے، لیکن موت کے تعلق سے انبیاء کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اختیار دیتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتا ہے یا آخرت کو، لیکن انبیاء تمام کے تمام انبیاء اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی طرح
موت کو اختیار کرتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ خصوصیات انبیاء میں سے ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے میرے بھائیوں، شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی برزخی ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں؟ کیا آپ وہاں انسانی تعلقات قائم کرتے ہیں؟ حاشا وکلا، یہ ساری باتیں خلاف نصوص ہیں، خلاف قرآن ہیں، خلاف سنت ہیں۔ وہ برزخی زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں وہ زندگی کیسی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ اہل سنت اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کے تعلق سے، انبیاء کے موت کے تعلق سے تیسری خاص بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انبیاء کے جسموں کو زمین محفوظ رکھتی ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ چوتھی بات، مقام موت ہی پر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء جہاں کہیں وفات پائیں وہیں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ اختلاف بھی پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے